السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 97 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ کس طرح سے قارون نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ سازش صرف اس لیے رچی تھی کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ زمین میں زندہ دھنسا دیا۔ قارون کا یہ عبرتناک انجام دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ ڈر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھے۔ دوران سفر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اس بیہودہ کلام کو سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں، ہارون علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دو۔ فرشتے بنی اسرائیل کی محفل میں ہارون علیہ السلام کی لاش کو لے کر آئے، اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دفن کیا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کبھی مجنوں کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی دیوانہ کہا۔ آپ پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان عائد کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب کچھ خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل کو تسلی عطا کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات کو سماعت کریں گے۔ آپ تمام آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بے شک نوفا بکالی گمان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب بنی اسرائیل یہ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں جو خضر علیہ السلام والے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ سے پوچھا گیا، لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں زیادہ عالم ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے آپ پر عطا فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری رب، میں انہیں کیسے پاؤں گا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں ان کا مقام ہوگا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، یا قرنوں چلا جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے۔ اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بناتے ہوئے پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں
बड़ी मशक्कत का सामना करना हुआ। बोला, भला देखिए तो जब हमने इस चट्टान के पास जगह ली थी तो बेशक मैं मछली को भूल गया था और मुझे शैतान ही ने बुलाया है कि मैं इसका जिक्र करूं। इस मछली ने तो समंदर में अपनी राह ली और जो बाइसे ताज्जुब है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जवान को अपने साथ लिया था वो यूशा बिन नून थे, जो आपकी खिदमत और सोहबत में रहते थे और आपसे इल्म सीखा करते थे और आपके बाद आपके वली अहद बने। मजमऊल बहरैन से मुराद दरियाओं के मिलने की जगह यानी बहरे फारस और बहरे रूम जहां मिलेंगे वहां तुम्हें हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। उनकी निशानी ये बताई गई कि जहां तुम्हारी मछली गुम हो जाए उसी मकाम में उनको तलाश करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया और फरमाया कि मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा यहां तक कि मैं वहां पहुंच जाऊं। बेशक वो जगह कितनी ही दूर हो, मेरा सफर वहां पहुंचने तक जारी रहेगा। फिर इन हजरात ने रोटी और भुनी हुई नमकीन मछली अपने साथ एक थैले में ले ली ताकि रास्ते में काम आए। फिर ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जहां एक पत्थर की चट्टान थी वहां इन हजरात ने आराम किया और सो गए। भुनी हुई मछली थैले में जिंदा हो गई, तड़प कर दरिया में गिर गई। उस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बेदार हो चुके थे, मछली के जिंदा होकर दरिया में गिरने को देख रहे थे, लेकिन ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए थे। दोनों हजरात वहां से चले। दूसरे दिन खाने के वक्त तक अपना सफर जारी रखा। जब दूसरा दिन हुआ, खाने का वक्त हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सफर की थकान भी है और भूख की शिद्दत भी, इसलिए थैले से रोटी और मछली को निकालो ताकि खाना खा लें। उस वक्त यूशा बिन नून को याद आया। उन्होंने कहा, मछली तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी, भुनी हुई मछली का जिंदा होना, दरिया में जाना हैरान कुन और ताज्जुब नाक मामला था। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपने भूलने को शैतान की तरफ मंसूब किया। इसकी एक वजह यह हो सकती है आपके दिल में वतन से दूरी और घर के अफराद का ख्याल हुआ। आपने नफ्स के ख्यालात को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया जो मिस्ल शैतान है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है आप अल्लाह ताला की कुदरतों के मुशाहिदे में डूबे हों और अल्लाह ताला की तरफ कामिल तवज्जो की वजह से कुछ ख्याल न रहा हो। इसका हकीकी फाइल तो अल्लाह ताला है, लेकिन आपने आजिजी के तौर पर यह कहा हो कि मुझे कुछ न कुछ दीगर उमूर की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए थी। ये मेरा तवज्जो न करना मजाजन शैतान की तरफ मंसूब है। फायदा, फता से मुराद यूशा बिन नून है। फता नौजवान को कहते हैं। खादिम को अदब और एहतराम के लिए खादिम के बजाय फता यानी नौजवान के लफ्ज से याद फरमाया गया। इससे हमें यह सिखाया गया कि फर्के मरातिब के बावजूद भी हमें कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी अपने से कम दर्जा की तजलील हो और दिल आजारी का पहलू निकलता हो। काश के ये सबक पुलिस के अफराद को हासिल हो जाए जिनमें अक्सरियत शुरफा से बेहुदा कलाम से पेश आती है, और ये सबक अल्लाह ताला करे कि स्कूलों और दीनी मदारिस के हजारों मुदर्रिसीन में से किसी एक बेहुदा को भी हासिल हो जाए जो गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। तलबा इकराम को अपनी औलाद व अकारीब से कम समझने वाले, बेहुदा बकवास करने वाले मुकर्रब अखलाक तो हो सकते हैं, मौलिम अखलाक नहीं हो सकते। इल्म से दूर करने का जरिया तो हो सकते हैं, इल्म अता करने का सबब नहीं बन सकते। तलबा को बदकलामी तो सिखा सकते हैं, शेरी सुखनी सिखाना इनके लिए भला कहाँ मुमकिन है। मछली जिंदा होने की जगह लौटना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हम चाहते थे। तो पीछे पलटे अपने कदमों के निशान देखते तो इन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास रहमत दी और उसे अपना इल्म लदुन्नी अता किया। उससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ इतनी शर्त पर कि तुम मुझे इल्म सिखा दोगे, नेक बात जो तुम्हें तालीम हुई। कहा, आप मेरे साथ हरगिज न ठहर सकेंगे और इस बात पर क्यों कर सब्र करें जिसे आपका इल्म मुहित नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अनकरीब अल्लाह ताला चाहे तो तुम मुझे साबिर पाओगे और मैं तुम्हारे किसी हुक्म के खिलाफ न करूंगा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے مختلف نشانات موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی مقام ہمارا مقصود ہے۔ دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا نظر نہیں آتا۔ آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا ہے وہ مجھے عطا نہیں فرمایا، اور جو علم مجھے عطا فرمایا ہے تمہیں عطا نہیں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے وہ علم عطا کر دو۔ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا انہیں ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ باطنی امور پر صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے کہا تم کیسے صبر کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط عائد کر دی، کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے تو کون کون سے واقعات پیش آئے، جن واقعات کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، اور خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا، میں نے اپنے ساتھ آپ کو رکھا، لیکن آپ جو کچھ بھی معاملات دیکھتے ہیں اس پر سوال کرتے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئندہ میں انشاءاللہ آپ سے کوئی سوال نہ کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ روزانہ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں۔ آپ کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس درس کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات درس کے ذریعے ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔